کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوا، وہ بتا رہی تھی کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کرنے والوں نے کس قدر خوفناک کھلواڑ کی. انہوں نے پاکستان کی تاریخ کا، پاکستان کی بڑی شخصیات کا، پاکستان کی طاقتور ترین شخصیات کا، پاکستان کی عدالتی شخصیات کا، فوجی شخصیات کا انہوں نے آپریشن کر کے رکھ دیا. اور دوسری طرف اب جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو اس سے کوئی اسی وقت آلموسٹ ادھر وہ خطاب کر رہی تھی شخصیت، اور دوسری طرف 3 رکنی بینچ جو ہے وہ بیٹھ کے پنجاب میں انتخابات کے اوپر جو ایک درخواست تھی وزارت دفاع کی، اس کے اوپر وہ سماعت کر رہی تھی. لیکن پاکستان کے میڈیا کے تمام کی تمام سکرینیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو پاکستان کی تاریخ کا سرجیکل آپریشن کرتے ہوئے سنا بھی رہی تھیں اور دکھا بھی رہی تھیں. جو کچھ مطلب کہنے کے تاریخ کے تاریک پہلوؤں کے اوپر نیگیٹو جو رول ہیں ان کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جس طرح کھل کے بول رہے تھے کہ اگر جسٹس منیر نے وہ پاکستان کے اندر ٹھیک فیصلہ دیا ہوتا تو پاکستان آج سلامت ہوتا. پاکستان 1971 میں جس وجہ سے ٹوٹا اس کا بیج جسٹس منیر نے بویا تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ انہوں نے پھر ایک ایک کر کے گنوائیں وہ والی چیزیں. بیسکلی وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں جو صاحب اختیار لوگ تھے انہوں نے پاکستان کے لوگوں کا حق مارا جس کا جو حق تھا وہ نہیں دیا، اس لیے ہم ان حالوں میں پہنچے ہوئے ہیں. انہوں نے سوال جواب کی بھی نشست تھی، تو جب ان سے یہ پاکستان کے آئین سے متعلق ایک تقریب تھی گولڈن جوبلی کے حوالے سے، اس میں وہ شریک تھے. اور سر دوسری طرف وہ جو 3 کا ٹولہ ہے وہ بیٹھا جو کام کر رہا تھا وہ وہی کام کر رہا تھا جو پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے جن سیاہ کارناموں سے، وہ وہی کام بیٹھ کے کر رہا تھا. اور میں آفرین ہے اس حکومت کے اوپر کہ اس کے جو لا ٹیم ہے اس کے اوپر کہ وہ بنیادی سوال ان کے سامنے نہیں رکھ رہے، ان کو شرم نہیں دلا رہے ان ججوں کو کہ یار کہ آپ کس حیثیت میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے سامنے یہ درخواست کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جی کہ وہ 4 جج کہاں پہ ہیں جنہوں نے آپ کے اوپر فیصلہ دیا تھا، آپ 3 وہ 4، ان 4 ججوں کو لائیں ساتھ بٹھائیں. مسترد جو ہے وہ جعلی نوٹ کے اوپر کاروبار نہیں ہو سکتا، اسی طرح جعلی فیصلے کے اوپر فیصلہ نہیں آ سکتا. یہ جعلی فیصلہ ہے جس کے اوپر اس وقت عدالتی کارروائی جاری ہے. اور چیف صاحب بیٹھ کے وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ ہمت دے، ہم اچھا فیصلہ کریں، ہم جب چلے جائیں تو ہماری دعا ہے کہ ہمیں اچھے الفاظ سے یاد کیا جائے. بھائی کون اچھے الفاظ سے آپ کو یاد کرے گا؟ آپ وہ جو ایک شخص کی محبت میں گرفتار ہیں اور اس کی محبت میں نہیں ہے، بیسکلی اس نے جو آپ کو وہ تھبو لگایا ہے وہ آپ اس وجہ سے ہیں، ان کے خلاف ہیں. یا جو پروجیکٹ عمران خان تھا آپ ابھی تک اس کو ٹو کر رہے ہیں. اور وہ کیا تھا کہ جی کہ ججوں کی بھی عمر 68 سال کر دی جائے گی، 68 ایئرس ایکسٹینشن اگر جرنیل کو ہو سکتی ہے تو پھر چیف جسٹس کو کیوں نہیں ہو سکتی، یا ان کے دیگر ساتھیوں کو کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو یہ والے ہیں مفادات کے سودے ہیں. اور وہ جو مفادات، سر مزہ جو ہوتا ہے نا اختیار کا مزہ، اقتدار کا مزہ، یہ شراکت داری تھی جرنیلوں کی، ججوں کی، میڈیا ہاؤسز کی. یہ شراکت داری تھی کہ اب ہم نے پاکستان کے اوپر براہ راست حکومت کرنی ہے. چہرہ عمران خان ہوگا، حکومت ہم کر رہے ہوں گے. آپ حساب لگائیں کہ عمران خان کے دور میں ایک بھی فیصلہ عمران خان صاحب کے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ان 7 یہ 5-7 ججوں کا جو ٹولہ تھا اب 8 کا ہے، ان کی طرف سے ایک بھی فیصلہ نہیں آیا ان کے خلاف، مشترکہ فیصلے. اب وہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں. اور میں پھر ایک وہ بات کروں گا کہ کل 3 4 5 کوئی اس طرح کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ جسٹس عبرتا بندیال صاحب سے کچھ ملے تھے. ابھی تک وہ چیز کلیئر نہیں ہو رہی کہ وہ کیوں ملے تھے. وہ بریفنگ تھی تو کس کی درخواست کے اوپر تھی؟ ان کی درخواست کے اوپر تھی یا وہ فیصلہ تھا؟ ابھی تک میرے پاس وہ چیز پکچر کلیئر نہیں ہے. لیکن آج چیف صاحب بیٹھ کے تانا دے رہے ہیں ان کو بھی کہ اوپن کورٹ میں تو آپ نے بریفنگ نہیں دی. بھائی جو نیشنل سیکورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں دنیا بھر میں وہ ان کیمرہ بریفنگز ہوتی ہیں، تو وہ اوور سائٹ جو کرتی ہیں وہ پارلیمانی کمیٹیاں کریں، وہ عدالتوں میں کچھ اس طرح کے معاملات ہوں وہ کرتی ہیں. اچھا چلیں، اگر آپ کو اتنا ہی شوق تھا اوپن کورٹ میں لینے کا تو اب کہیں کہ جی اوپن کورٹ میں آ کے دیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کل 5-7 یا 3 4 5 جتنے بھی جرنیل گئے تھے ان کو بھی میں اب یہ میرا دل کرتا کہ میں ان سے کہوں کہ ہن آرام ہے، ہن سکون ہے. یہ وہ افریت ہیں جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے. جس طرح عمران خان صاحب کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، جس طرح پروجیکٹ عمران خان انہوں نے لانچ کیا تھا، اس پروجیکٹ عمران خان کو جو سپورٹ چاہیے تھی عدالتوں سے، اس سپورٹ کو قائم رکھنے کے لیے جس طرح کے جج بھرتی کیے گئے، لائے گئے، انڈکٹ کیے گئے، کوئی 7ویں نمبر سے، کوئی 4تھے نمبر سے، کوئی 13ویں نمبر سے، کوئی 5ویں نمبر سے، کوئی 3رے نمبر سے، وہ سارے کے سارے جج اب آپ کے گلے پڑے ہوئے ہیں. ویسے یہ پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی فوج اس کی ٹاپ براس، اب یہ ویسے لوگ کہہ رہے ہیں، اب یہ بھی ایک بات چل رہی ہے، فیصلہ پتہ نہیں کیا آتا ہے کیا نہیں آتا، ابھی تو وہ والی ہیئرنگ جاری ہے. تو ابھی تک جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ ہو سکتا ہے، سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیا کبھی ماضی میں ہوا ہے
کہ پاکستان کی فوجی جو قیادت ہے، ٹاپ براس جو جرنیل ہیں، وہ آپ کے سامنے بیٹھیں، آپ کو وہ بتائیں کہ یہ مجبوریاں ہیں، یہ مسائل ہیں، اور یہ جناب آپ کی مہربانی ہے، اس طرف کو نہ جائیں، اس طرف والا راستہ جو ہے وہ کھائی میں جا رہا ہے۔ تو یہ ججوں کی کبھی اتنی جرت نہیں ہوئی تھی۔ کیوں جرت ہو رہی ہے؟ اس لیے جرت ہو رہی ہے کہ ان کے منہ کو خون لگایا آپ نے پہلے، وہ والا خون جو پہلے آپ کے منہ کو لگا ہوا تھا، اب اللہ نے اگر آپ کو توفیق دے دی ہے، ورنہ تو پاکستان کا نصف مارا جو، وہ تو پاکستان کے جرنیلوں نے مارا ہے، جا طلب جرنیلوں نے۔ تو اب اگر جنرل باجوہ صاحب کے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی، بلکہ وہ خبریں ہیں کہ وہ پاکستان کی فوج کا بطور انسٹیٹیوشن ایک سٹینڈ تھا کہ یار کہ باجوہ صاحب آپ اس ملک کو کہاں پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں، آپ اس فوج کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ جنرل ذکی منج نے جو بات کہی تھی جنرل باجوہ صاحب کو بھری کور کمانڈروں کی میٹنگ میں، جنرل باجوہ صاحب جو تھے وہ ویسے ہی سرنڈر کر گئے تھے، اور وہ ایک توسیع مطلب لیا ہوا ایک جرنیل، اس کی کتنی گرپ ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال وہ فوج کا ایک ڈیکورم تھا کہ چیف تو چیف ہے، لیکن وہ اثر انگیزی وہ والی نہیں تھی ان کی، وہ اپنی بات نہیں بنوا سکے تھے ان سے کہ عمران خان صاحب کو بچا کے جب بھی نکال کے لے جائیں۔ تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت جرنیلوں نے توبہ کی، اور توبہ کی کہ یہ پاکستان کو جنرل باجوہ صاحب پتہ نہیں کس کی خدمت کر رہے ہیں، فیض حمید صاحب پتہ نہیں کس چکروں میں ہیں، اور عمران خان صاحب پتہ نہیں کس کا ایجنڈے کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ وہ ایجنڈا عمران خان صاحب کا کم اور وہ جنرل باجوہ صاحب کا زیادہ تھا۔ کل اسی ایجنڈے کے اوپر جو بریفنگ تھی وہ ان 3 ججوں کو دی گئی تھی، اور ان ججوں کو بتایا گیا تھا کہ عمران خان پاکستان کے مخالف جو کام کر کے چلے گئے ہیں، اب وہ ہم اس کو انڈو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح کر کے انہوں نے گڑبڑ کی ہے، اور وہ چین اور امریکہ کی لڑائی میں جس طرح انہوں نے پاکستان کو امریکہ کی جھولی میں ڈال دیا تھا، وہ اب ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو امریکہ نے تو اب وہ جو وہ کیا کہتے ہیں پیچ کسنے ہیں چین کے، میں نے کل بھی اس پر تفصیلی آپ سے بات کی تھی، آپ سے گزارش کی تھی، لیکن اپنا جو ہے نا وہ مفاد زیادہ عزیز ہے کچھ لوگوں کو۔ تو یہ جرنیلوں کی یہ بات ان 3 رکنی بینچ کو تو سمجھ میں نہیں آئی، اور نہ بات یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو سمجھ آ رہی ہے کہ لیگل ٹیم اپنی چینج کریں۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں اور ان کی اتھارٹی کو تسلیم کریں۔ آپ کہیں کہ جی یا تو فل کورٹ کریں یا پھر باقی 4 جج لے کے آئیں جنہوں نے ان درخواستوں کو، سوال 90 دن میں الیکشن کروانے کا نہیں ہے، سوال 183 کا ہے، جس کے بارے میں آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو سیمینار میں کہہ رہے تھے کہ جی کہ 183 میں آئین میں کہیں پر چیف جسٹس کا ذکر نہیں ہے، وہاں پر سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے، اور سپریم کورٹ کیا ہے؟ چیف جسٹس اینڈ ججز آف دا سپریم کورٹ، یہ ہے سپریم کورٹ اس طرح تشکیل پاتی ہے، یعنی کہ ایک چیف جسٹس ہوگا اور باقی کے اس کے جج ہوں گے، اور وہ جج کتنے ہوں گے؟ جو حکومت نے، پارلیمان نے، مجلس شورا نے جن کی تعداد مقرر کی ہوگی۔ تو اللہ خیر صلاح، تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ تو اختیار جو ہے یہ سپریم کورٹ کا ہے۔ تو دنیا بھر میں وہ کہتے ہیں کہ جی 183 کا اختیار پاکستان میں اندھا دھند استعمال کیا گیا، اچھا بھی ہوا، برا بھی ہوا، برا زیادہ ہوا، اور وہ برا یعنی یہ اختیار جب آپ کسی ایک پارٹی کے لیے کریں، ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے کریں، تو پھر اب آپ یہ دیکھیں، یہ تماشا پاکستان جیسے ملک میں ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کہے کہ پنجاب میں تو الیکشن ہم کروائیں گے، اور کے پی کے میں الیکشن دیکھ لو کروانا کہ نہیں کروانا، سندھ ہائی کورٹ دیکھ لے، وہ دیکھ لیتے ہیں، وہ کے پی کے ہائی کورٹ مرضی ہے ان کی۔ تو ایتھے کڑی موت پئی ہے، یہاں پر کڑی کالی آئی ہوئی ہے۔ سوال 183 کا ہے، جس کا جواب جو ہے وہ 4 رکنی بینچ نے دیا تھا 4-3 کی اکثریت کے ساتھ۔ باقی باتیں تو بعد کی ہیں، پہلے تو اختیار ہے کہ چیف صاحب اتنی خرمستی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ تو یہ حکومت کی نااہلی ہے، نالائکی ہے، ان کی لیگل ٹیم جو ہے وہ میرا خیال چھولے دے کے پاس ہوئی ہے، اس کو بیٹھ کے چیلنج کرنا چاہیے، نہیں کر رہی، پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال وہ جو ہے مطلب کچھ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی کہ جب اس طرح کی ٹاپ براس جرنیلوں کی وہ بیٹھ کے چیف صاحب کو اور باقی 2 ججوں کو سمجھائیں، تو یہ ان کی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ ان کو بات سمجھ میں نہ آئے، یا وہ پٹھا گیڑا دینا شروع کر دیں، یا اس کے الٹ چلنا شروع کر دیں جو ان کو بریف کیا گیا ہو، ان کو جو گوش گزار کیا گیا ہو۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اندروں نعرہ لیا ہوا ہے، اندروں کون نعرہ لیا ہوا ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ میں اس چیز کو بائی نہیں کرتا، میرا یہ خیال ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ٹکر لیں گے، اور ٹکر لے کے ہم جو ہیں وہ مشہور ہو جائیں گے، اور جو پاپولرٹی والا جو وہ خناس ہے، وہ جو غلط فہمی ہے پاپولرزم کے پیچھے بھاگنے والی، وہ یعنی کہ ایک اور افتخار چودھری بننا چاہ رہے ہیں جسٹس بندیال صاحب۔ تو افتخار چودھری صاحب کا مقابلہ جو تھا وہ ایک ڈکٹیٹر سے تھا، یا وہ کروایا گیا تھا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یہاں پر آپ کا سابقہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، اور پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے۔ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نتھی ہو کے سمجھتے ہیں کہ آپ افتخار چودھری بن جائیں گے، تو سر بسم اللہ، بسم اللہ، یہ شوق پورا کر لیں، اس کے بعد آپ کے ساتھ جو ہوگی وہ آپ کو سمجھ لگ جائے گی۔ لیکن فی الوقت میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے، کیس چلنا ہی نہیں چاہیے والا کیس۔
عدالت میں کھڑے ہو جائیں. انہوں نے کہا نہیں وہ چار جج لے کے آؤ, وہ جو جج نکال دیے گئے تھے, بات پھر ہوگی. یہ پتہ نہیں کہ میں پھر وہ ماروی سرمد غصہ کر جاتی ہے. یہاں پر ایک آسمہ جہانگیر چاہیے تھی, یہاں پر عرفان قادر جیسا ایک وکیل چاہیے. یہ جو ہے نا ایچیسونین ممی ڈیڈی کلاس برگر بچے, وہ کیس نہیں لڑ سکتے. اور میرا خیال ہے کہ میں قاہرہ صاحب نے غالباً یہ والی بات کہی تھی کہ جو پریکٹسنگ لائر ہوتا ہے اس کو وزیر قانون نہیں ہونا چاہیے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ بڑی مجبوری تھی, آپ استعفیٰ دے کے آ جاتے. استعفیٰ تو آپ نے کسی اور چکر میں دیا تھا, بلکہ لیا گیا تھا آپ سے. تو بہرحال یہ والی چیزیں ہیں جی. ابھی دیکھیں کیا آتا ہے, کیا فیصلہ نہیں آتا. میں بھی جب تک یہ ولاگ جو ہے ہماری گفتگو جو آپس میں ہم کر رہے ہیں, یہ جب آپ سننے بیٹھیں تو ہو سکتا ہے اس وقت تک سپریم کورٹ کے اس تین رکنی متنازع بینچ نے کوئی متنازع فیصلہ دے دیا ہو. لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ شکست بالآخر انہی کی ہونی ہے جو سازشیں کر رہے ہیں اور جو 75 سال سے سازشیں کر رہے ہیں. آخری فتح پاکستان کے عوام کی ہوگی. وہ مجھے ایک شعر چیتے آ رہا ہے کہ یہ جو کچھ بندیال صاحب کر رہے ہیں اس کے اوپر بڑا شعر زبردست ہے کہ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی. تو اے جناب, بو لہب کی اولادیں جو ہیں اور ابو جہل کی اولادیں, یہ بیٹھ کے پاکستان کے عوام کے نام کے اوپر اپنی جنگ لڑ رہے ہیں, اپنے فائدے دیکھ رہے ہیں. دیکھیں کیا ہوتا ہے. اللہ وارث.